سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ انطاکیہ شہر کے نواح میں دریائے اورنٹس کے کنارے دور دور تک شامیانے نصب تھے۔ سامنے والے بڑے سنہری رنگ کے شامیانے تلے ایک اونچی شاہنشین بنا دی گئی تھی، جس کے دائیں بائیں عمدہ قسم کی نشینوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور شاہنشین کے بالکل سامنے رنگا رنگ اور انتہائی خوبصورت ریشمی کناتوں کے درمیان ایک میدان کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سنہری کناتوں سے گھرے اس میدان کے چاروں طرف ان گنت لوگ جمع ہو چکے تھے۔ شاہنشین کے اوپر صرف 3 انتہائی پرتکلف نشستیں خالی تھیں، اور ان نشستوں کے لیے رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس، اس کے بیٹے قسطنطین اور بیٹی زوزان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آخری پشتی حصے سے رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ نمودار ہوا۔ تینوں شاہنشین پر چڑھے۔ ایک نشست پر رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس بیٹھا، اور اس کو پہلو میں قسطنطین، اور قسطنطین کے ساتھ ہرکولیس کی بیٹی اور قسطنطین کی بہن زوزان بیٹھ گئی تھی۔ قسطنطین اور زوزان دونوں بہن بھائی اپنے باپ کی دائیں جانب بیٹھے تھے۔ زوزان کے آگے ہرکولیس کا بہترین سپہ سالار وردان بیٹھا ہوا تھا، اور یہ ہمس شہر کا حاکم بھی تھا۔ وردان کے ساتھ اس کا بیٹا ہمران تھا۔ ہمران کے آگے اس کی ماں اور وردان کی بیوی میخالا، اور میخالا کے ساتھ وردان کی بیٹی اور اس دور کی سب سے حسین ترین لڑکی مریشا بیٹھی ہوئی تھی۔ مریشا کے ساتھ ہرکولیس کی دوسری بیٹی کیتھرائن تھی۔ کیتھرائن کے ساتھ آگے توما تھا۔ توما ہرکولیس کے بہترین سالاروں میں سے تھا، اور یہ ہرکولیس کی بیٹی کیتھرائن کا شوہر بھی تھا۔ توما کے ساتھ ہربلیس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حاکم ہمس وردان کی بیٹی مریشا سے بے پناہ محبت کرنے کا دعوے دار بھی تھا۔ ہربلیس کے ساتھ ہمس کا مذہبی پیشوا مریس، اس سے آگے ہرکولیس کا سالار کلوس بیٹھا ہوا تھا۔ ہرکولیس کے بائیں جانب اس کے سالاروں میں سے ایک بہترین سالار بایان بیٹھا ہوا تھا۔ بایان کے ساتھ یوکنا تھا، یہ حلب کا حاکم تھا۔ یوکنا کے ساتھ کلسطرین کا حاکم لوکا، اس کے آگے دمشق کا حاکم اسرائیل کی، اور اس کے ساتھ عمان کا حاکم استفان، اس کے آگے رستن شہر کا حاکم نکیتا، سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی نشستوں پر بھی قسطنطنیہ سے آنے والے اور انطاکیہ کے روسا اور معززین بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عام لوگ میدان کے ارد گرد ایک جمع غفیر کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ ہرکولیس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ انطاکیہ کو وہ ایشیا کا صدر مقام خیال کرتا تھا، اور یہاں اکثر و بیشتر اس کا بیٹا قسطنطین ہی بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن ہرکولیس بھی سال میں کئی ماہ انطاکیہ میں قیام کر کے ایشیائی علاقوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ اس روز دریائے اورنٹس کے کنارے جو جشن کا سماں برپا کیا گیا تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس، اس کے سالاروں اور امراء کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کے محترم رسول وفات پا چکے ہیں۔ اس بنا پر یہ لوگ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ اس دور میں رومن مسلمانوں کو اپنا سب سے خطرناک دشمن خیال کر رہے تھے۔ اس بنا پر ان کا اندازہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پانے سے شاید مسلمانوں کے اندر کمزوری کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ جس طرح انہوں نے ارض شام کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی، وہ رک جائے گی، اور مسلمان آنے والے دور میں رومنوں کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنیں گے۔ ہرکولیس جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تب اس کا بیٹا قسطنطین، جو عموماً انطاکیہ ہی میں قیام کرتا تھا، اپنے باپ ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے باپ، اس جشن کے شروع میں کچھ تیغزن میدان میں اتر کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس کے بعد میری بہن زوزان اور محترم وردان کی بیٹی مریشا کی طلب ہے کہ ان کے لیے ایسے غلام مہیا کیے جائیں جو ان کے محافظ کے طور پر بھی کام کریں۔ پدر محترم، چند دن پہلے مشرقی سرزمینوں سے کچھ غلام آئے تھے، جنہیں کچھ دادر یہاں لے کر آئے تھے۔ میں نے ان سارے غلاموں کو خرید لیا ہے۔ تیغزنوں کے مقابلے کے بعد آپ ان غلاموں کا بھی جائزہ لے لیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں ان غلاموں کا بھی تیغزنی کا مقابلہ کرایا جائے۔ جو تیغزنی طاقت اور قوت میں اچھے ثابت ہوں گے، انہیں ہی میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی زوزان اور محترم وردان کی بیٹی مریشا کے لیے محافظ اور غلام مقرر کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسطنطین جب خاموش ہوا، تب ہرکولیس اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قسطنطین میرے بیٹے، سب سے پہلے اپنے سالاروں اور مختلف شہر کے حاکموں کو میرے سامنے لاؤ۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ان سے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد مقابلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ قسطنطین نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے باپ اور رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس کے ذاتی غلام بالیس کو بلایا۔ یاد رہے کہ بالیس گو ہرکولیس کا غلام تھا، لیکن شکل و صورت میں بالکل ہرکولیس لگتا تھا، اور اس کی شکل ہرکولیس سے اس درجہ ملتی تھی کہ اجنبی ان دونوں میں امتیاز کرنے میں دقت کا سامنا کر سکتے تھے۔ بہرحال قسطنطین نے جب بالیس کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا، وہ اس کے قریب آیا۔ اس پر اسے مخاطب کر کے قسطنطین کہنے لگا،
سارے سالاروں، سارے شہر کے حاکموں اور عمراء کو یہاں سامنے آنے کا حکم جاری کرو۔ بالیس وہاں سے ہٹ گیا، بڑی تیزی سے وہ حرکت میں آیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ سارے شہر کے حاکموں، سالار اور سرکردہ عمراء اور روسا شہنشین کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ ہرکولیس کچھ دیر تک انہیں بڑے غور سے دیکھتا رہا، آخر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے جانثار ساتھیو، یہاں آ کر مجھے جو سب سے اچھی خبر ملی ہے وہ یہ کہ عربوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں۔ ان کی وجہ سے میں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو عربوں کے ساتھ ہماری 2 جھڑپیں ہوئی تھیں، ان جھڑپوں میں عربوں کے چھوٹے چھوٹے معمولی لشکروں نے بھی ہمارے جرار لشکروں کو بدترین شکست دی تھی۔ اس بنا پر میں یہ خیال کرنے لگا تھا کہ آنے والے دور میں شاید مسلمان ارض شام میں دور تک پیش قدمی کرتے چلے جائیں گے، لیکن اب میں خیال کرتا ہوں کہ شاید وہ شمال کی طرف اب پیش قدمی کرنے کی ہمت نہ کریں گے۔ لیکن یہ میرا اندازہ ہے، میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ اس کے باوجود میں نے تمہیں 2 باتوں کے لیے بلایا ہے، میں چاہوں گا کہ ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم سب جانتے ہو گزشتہ کئی برسوں سے ایران کے ساتھ ہماری چپکلش چلی آ رہی ہے۔ مختلف جنگوں میں انگنت رومن اور ایرانی مارے گئے۔ اب جب کہ عرب کے صحراؤں سے ایک نئی قوت اور طاقت کروٹ لے رہی ہے تو ہمیں ایرانیوں سے اپنی ساری مخالفت اور دشمنی کو ترک کر دینا چاہیے۔ آج کے بعد ہمارا ہر سالار، ہر امیر اور ہر شہر کا حکمران ایرانیوں سے تعاون کے رویے پر عمل پیرا ہوگا۔ یہ میرا پہلا حکم ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکولیس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر ہم اس موقع پر ایرانیوں سے تعاون کرتے ہیں تو یاد رکھنا آنے والے دنوں میں اگر ہمارے اندازے درست نہیں ہوتے اور عرب کے صحراؤں میں کروٹ لیتی وہ قوت صحرا سے نکل کر ہمارا یا ایرانیوں کے علاقوں کا رخ کرتی ہے تو نہ اکیلے رومن اسے روک سکے اور نہ ایرانی اکیلے آتش فشاں کی طرح ابھرتی اس قوت کا سامنا کر سکیں گے۔ لہٰذا اس قوت کا مقابلہ صرف ایرانی اور رومن مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسا کہ تم سب جانتے ہو، ایران کے شہنشاہ نے ہیرا شہر کے عرب حاکم کا خاتمہ کر کے ہیرا پر اپنی حکمرانی کر لی ہے۔ اب وہ ہیرا اور اس کے گرد و نواح میں جس قدر عرب قبائل آباد ہے وہ انہیں اکسا رہا ہے کہ وہ عرب ان عربوں سے برسر پیکار ہو جائیں جنہوں نے عربوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ایک نئی اور بڑی طاقت بننا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح ایران نے ہیرا شہر پر قبضہ کر کے عربوں کو عربوں سے لڑانے کا تہیہ کر لیا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تم سب جانتے ہو کہ شمال میں عربوں کے غسانی قبائل کی حکومت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ہر شہر کا حاکم، ہمارا ہر سالار و رئیس اور امیر غسانی قبائل کے ساتھ پورا تعاون کرے۔ اگر ہم غسانیوں کو پوری طرح اپنے ساتھ ملا لیں تو انہی غسانی عربوں کی مدد سے ہم مسلمانوں کو شمال کی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اور پھر غسانیوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ وہ نصرانی عرب ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر اس کے سارے سالاروں، مختلف شہر کے حاکموں اور روسا اور عمراء نے اس کی تجویز کو بے حد پسند کیا تھا، اور سب نے ہرکولیس کو یقین دلایا تھا کہ اس کے ان 2 احکامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہرکولیس کے کہنے پر ہر کوئی جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی ہرکولیس کے بیٹے قسطنطین کے اشارے پر میدان جنگ میں تیغ زنی کے مقابلے شروع ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک اس کھلے میدان میں تیغ زنی کے علاوہ گھڑ دوڑ، نیزہ بازی اور دوسرے کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہے۔ ان مقابلوں کے اختتام کے بعد قسطنطین ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پدر محترم، ہمارے یہاں سب سے طاقتور اور بہترین تیغزن ہمارا رومن پہلوان بطورس خیال کیا جاتا ہے۔ بطورس کے بعد لوگس ہے جو اپنی تیغ زنی، طاقت و قوت میں جواب نہیں رکھتا۔ میں نہیں جانتا بطورس اور لوگس میں طاقت اور تیغ زنی میں کون بالا ہے، لیکن بطورس کو لشکریوں میں کامیابی اور فتح مندی کی علامت خیال کیا جاتا ہے، لہذا اسے کسی کا غلام یا محافظ نہیں مقرر کیا جا سکتا۔ باقی لوگس رہتا ہے۔ اب باپ میری بہن زوزان بھی چاہتی ہے کہ لوگس ہی اس کا غلام اور محافظ بنے، جبکہ محترم وردان کی بیٹی مریشا کا بھی یہی خیال ہے کہ لوگس کو اس کا محافظ اور خادم مقرر کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسطنطین رکا، پھر کہنے لگا، پدر محترم، جن غلاموں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں زیادہ تر غلام کمزور جثے کے ہیں، تیغ زنی میں بھی اتنی مہارت نہیں رکھتے۔ ان میں 2 ایسے ہیں جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے ہیں، ان کا مقابلہ لوگوں سے کرایا جا سکتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے بات کی تھی، ان دونوں میں سے ایک کا نام وامس ابو الہول ہے، دوسرے کا نام حویلم بن خارج ہے۔ جہاں تک حویلم بن خارج کا تعلق ہے تو اس نے اپنی زبان سے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کا ساتھی وامس ابو الہول طاقت و قوت اور تیغ زنی میں اس سے بالا و اعلیٰ ہے۔ اب ان سب غلاموں میں وامس ابو الہول ہی ایک ایسا ہے جس کا مقابلہ لوگوں سے کرایا جا سکتا ہے۔ ان دونوں کی تیغ زنی کے مقابلے سے جہاں یہاں بیٹھے لوگ محظوظ ہوں گے،
وہاں ان دونوں میں سے ایک کو زوزان کا، دوسرے کو مریشہ کا خادم اور محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کس کا محافظ اور خادم ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قسطنطین رکا، پھر دوبارہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کہیں تو میں سارے غلاموں کو آپ کے سامنے لاؤں، آپ سب کو ایک نظر دیکھیں۔ جواب میں ہرکولس مسکرایا اور کہنے لگا، تم نے سارا معاملہ خود ہی حل کر دیا ہے، اب مجھے سارے غلاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اب اس غلام کو میرے پاس لاؤ جس کا نام تم نے وامس ابو الہول بتایا ہے، اس کا ارلوگس کا مقابلہ کراؤ، دیکھتے ہیں تیغ زنی میں کون زیر اور کون کامیاب رہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکولس رکا، پھر اپنی بیٹی زوزان اور بیٹے قسطنطین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بچوں، وردان ہیمس کا حاکم ہے اور میرے سب سے ہردل عزیز اور کامیاب سالاروں میں سے ایک ہے۔ اس کا بیٹا ہمران اور اس کی بیٹی مریشہ بھی مجھے تمہاری طرح عزیز اور پسندیدہ ہیں۔ زوزان میری بچی، میں جانتا ہوں تو ذرا سخت مزاج کی ہے، لیکن یہاں میری بیٹی ضد نہیں کرنا۔ جن دو تیغزنوں کا مقابلہ ہوگا، اب تم دونوں میں سے ہر کوئی یہی چاہے گا کہ جیتنے والا اس کا محافظ ہو۔ میں معاملہ نہ تم پر نہ چھوڑوں گا، میں معاملہ نہ تم دونوں پر چھوڑوں گا، نہ اپنے آپ پر، بلکہ تیغزنوں پر چھوڑوں گا۔ جو تیغزن یہ مقابلہ جیتے گا اسے پہلا موقع دیا جائے گا کہ وہ تم دونوں کو دیکھے اور پھر وہ اپنی پسند کا اظہار کرے کہ تم دونوں میں سے وہ کس کا محافظ اور خادم بننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہارنے والا تم دونوں میں سے ایک کا محافظ اور خادم ہوگا۔ ہرکولس کے ان الفاظ کے جواب میں قریب بیٹھی اس کی بیٹی زوزان کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہرکولس مسکرایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، جو فیصلہ میں نے کیا ہے اب اس میں اب کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، اور نہ یہ تم اس معاملے میں ضد کرنا اور نہ ہی اس فیصلے کے خلاف کوئی آواز اٹھانا۔ ہرکولس کے ان الفاظ پر زوزان چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ قسطنطین نے جن دو غلاموں کا ذکر کیا تھا اور جن کے نام اس نے وامس ابو الہول اور حویلم بن خارج بتائے تھے، دراصل یہ دونوں مسلمان تھے، صحرائے عرب کے وہ سوداگر جو مال کے لین دین کے سلسلے میں ارض شام کی طرف آتے تھے۔ ان کے ہاتھ ہی ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اب حالات اور وقت کی ستم ظریفی کے دونوں غلام کی حیثیت سے انطاکیہ پہنچا دیے گئے تھے۔ بعد کے دور میں ان دونوں بہترین مسلمانوں نے رومنوں کے خلاف جنگوں میں جو اپنی بہترین کارگزاری کا مظاہرہ کیا، اس کی تفصیل مورخین بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان دونوں کا نام لے کر ان کی کارکردگی کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ آخر ہرکولس کے حکم پر قسطنطین نے قریب کھڑے ایک مسلح جوان کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور اسے وامس ابو الہول کو بلانے کے لیے کہا۔ وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت دراز قد کسے ہوئے جسم کا ایک کڑیل نوجوان تھا۔ وہ وامس ابو الہول تھا۔ اسے جب ہرکولس کے سامنے لکھڑا کیا گیا تو ہرکولس بڑے غور سے اسے سراپا کا جائزہ لینے لگا۔ ہرکولس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں میں اجنبیت کی ایسی کڑی قضا اور بے نام وحشت کسی کیفیت کھول رہی تھی، جیسے وہ وقت کی خاموش احساس کو کسی بھی وقت کڑوی پریشانی میں تبدیل کر دے گا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات محسوس کر رہا تھا گویا وہ نوجوان زیست کی پرخار وادیوں میں خواہشوں کے نگر اور تمناؤں کے شہر آباد کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اور بے روگ آندھیوں میں بھی کھیتوں کی مٹی اور کھلیانوں کے تنگوں کی حفاظت کا ہنر جانتا ہے۔